آج کی اس مجلس کی اہم بات وہ نئے شروع ہونے والے سال سے متعلق ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے جو مہینہ شروع ہوا ہے اور جو سن شروع ہوا ہے وہ 2026 ہے اور آج جنوری کی 2 تاریخ ہے۔ وقت کی انسانی زندگی میں نہایت اہمیت ہے۔ کہا جائے تو پوری انسانی زندگی ہی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی وقت ہی کے اندر سفر کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کی خاطر اس کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو گویا بڑھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف وقتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، صبح کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ جن چیزوں کا بطور خاص وقت کے ساتھ دخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی۔ ان سب چیزوں کا وقت میں بہت ہی بڑا خاص دخل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ہماری زندگی کے بہت محدود وقت میں سے ایک لمبا چوڑا سال کم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے احتساب کرنے کے بجائے ان ساز و سامان کی طرف دوڑ لگاتے ہیں کہ جن کا واحد مقصد ہی دنیا میں عیش و عشرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں اور نیا سال تبدیل ہوتا ہے تو اس موقع پر مختلف قسم کی خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ یہ بات ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ ٹٹولتے اور اپنا جائزہ لیتے، گریبان میں جھانکتے اور اپنے پچھلے سال کو بہت باریک بینی سے ملاحظہ کرتے کہ ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی مغرب کی تہذیب کی نقالی میں اور ان کی دیکھا دیکھی میں وہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں جس کی نہ انسانیت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کی طرف بھی دوڑ پڑتے ہیں کہ جس کی کسی بھی معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، جن میں سر فہرست شراب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اور ہر سال یہ رپورٹیں چھپتی ہیں، اب جیسا چھپنی شروع ہوں گی تو لمبے عرصے تک چھپتی رہیں گی کہ اس رات میں مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں کیا کچھ ہوا، شراب کے نتیجے میں کس قدر خطرناک وارداتیں انجام دی گئی، اور پھر آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت کے بعد کی جو صورتحال بنتی ہے وہ کسی کے بھی سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ لیکن افسوس اور لعنت اور ملامت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس شراب کو پینے والا ایک مسلمان ہوتا ہے، جو دوسرے نظریات کے حامل لوگ ہیں، جن کو دین و ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے وہ اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح جینا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے بعد کی کوئی دوسری زندگی کا کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی نظریہ ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ اسی لحاظ سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے گویا اس دنیا کو جنت بنا دیا ہے۔ تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں، کسی لمحہ بھی آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس لیے مسلمان جب یہ حرکات انجام دیتا ہے تو اس کا زیادہ گہرا اور برا اثر پڑتا ہے مسلم معاشرے پر اور سوسائٹی اور سماج پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی، اور اگر ہم حضور کی اس بات پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی وقت کی اہمیت پر بات کی ہے اس سے زیادہ زبردست اور عمدہ بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ حضور نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا طبقہ بہت زیادہ غفلت میں ہے۔ آپ نے فرمایا صحت ہے۔ ہم جب دیکھیں تو صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا کھان پان ہو، چاہے ہمارا وہ رہن سہن ہو، طرز زندگی اور لائف اسٹائل ہو، وہ کیسا ہے، صحت کے ساتھ کس قدر بڑا ہماری طرف سے ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرصت کے لمحات کہ جو اس لائق تھے، اس قابل تھے کہ انہیں کامیاب بنایا جاتا، لیکن ہم اس قدر
آسانی کے ساتھ انہیں ضائع کر دیتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا میں اگر کوئی قیمتی چیز سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہے تو وہ وقت ہی ہے، اور وہ ٹائم ہی ہے کہ جس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری روایت میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے قیمتی جانو۔ ان 5 چیزوں کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ان 5 چیزوں کا براہ راست تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کام کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر وہ بعد میں صرف اور صرف افسوس ہی کرتا ہے۔ بچپن میں جو بچے صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، وہ ماں باپ نے ان کو صرف پڑھنے کے لیے خالص کر رکھا ہے، انہیں ماں باپ وقت دیتے ہیں، انہیں ماں باپ صرف پڑھائی کے لیے فارغ رکھتے ہیں، خود محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ گھر آنے کے بعد بھی اپنا وقت پڑھائی کے لیے نکال سکے، لیکن ہم جو بچوں کا اور بہت سارے نوجوان ساتھیوں کا جو حال ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے۔ گھروں پہ رہتے ہوئے موبائل کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہی کچھ ڈسکشن جا کر کلاسوں میں بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری پڑھائی کا جو قیمتی وقت ہے نکل جاتا ہے۔ پھر ہم جب جاب نہیں ملتی یا یہ کہ ہماری چاہت کے مطابق ملازمت نہیں ملتی تو ہم اس کا سارا ٹھیکرا حکومت کے سر پھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مختلف لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور وقت ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بہت کچھ خریدا، اربوں خربوں روپے کے روزانہ کی جو ڈیل ہوتی ہے ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مالدار ملٹی ملینر آدمی نے وقت خرید لیا ہو۔ وقت خریدنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، اور یہ برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ ایک برف فروش بازار سے گزر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ خرید لو، یہ ضائع ہو رہا ہے، اگر تم نہیں خریدو گے تو میری محنت رائگاں ہو جائے گی اور میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ، سونے سے زیادہ، ہم جس چیز کو بھی دنیا میں اپنے اپنے لحاظ سے قیمتی تصور کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے وقت کی عظیم دولت، کہ اس کو صحیح معنی میں استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو قابل اور لائق بنا سکتے ہیں۔ دنیا والوں میں ہم مغربی تہذیب کو مختلف چیزوں میں کوستے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے مغربی تہذیب کی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی عظیم خوبی ہے کہ وہ وقت کو بہت صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں اور بطور خاص ہماری مسلم سوسائٹی اور سماج میں وقت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ اس پر بہت لمبی چوڑی بھی گفتگو کی جائے تو کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف اسپیکرز کو سنتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف اس بات پر غور کر لیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے اپنے آپ کو قابل اور لائق بنانا ہے، تو ان کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ہی سب سے بڑا موٹیویشن اور نصیحت کا سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں وقت کے تعلق سے ارشاد فرمائی تھی۔ بہت عظیم مقولہ ہے صوفیہ کا، انہوں نے فرمایا الوقت سیف قاطع، کہ وقت 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت کو استعمال کر کے اسے صحیح طرح سے نہیں کاٹتا ہے تو وقت پھر اس آدمی کو کاٹ دیتا ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے اہل زبان کا، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بہت اچھی بات کہی کسی نے کہ وقت اور سمجھ دونوں ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ جب وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی بہت مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا بہت خوبصورت شعر، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نمان۔ اے فلاں آدمی بھلائی کر لے اور اپنے فرصت کے لمحات کو قیمتی جان لے، اس سے پہلے کہ مؤذن یا آواز لگائے، یہ اعلان ہو کہ فلاں آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑے ہیں، جن لوگوں نے بھی کوئی بلند مقام حاصل کیا ہے، وہ صرف اور صرف وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ ہی کیا ہے۔ بعض لوگ اپنی ذہانت کا رونا روتے ہیں اور محنت سے پھر جی چراتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے
کہ جو کشمے کی چال چلتے ہوئے بھی مسلسل محنت کرتے رہے اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے رہے تو ضرور کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔